اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اللہ کا انکار کرنے والے ہیں نا ایتھیسٹ, یہ بھی کہتے ہیں کہ جتنا جرم ہو سزا اتنی ہونی چاہیے نا. 60 سال تم جرم کرتے ہو تو مذہب یہ کہتا ہے ہمیشہ جہنم میں جلو گے. ارے بھائی عمریں 60 سال کی 70 سال کی ہوتی ہیں, تو 70 سال ہم نے اللہ کی نافرمانی کی تو پھر 60 سال جیل ہو جانی چاہیے قیامت کے دن. تو اسلام یہ کیوں کہتا ہے کہ کافر ہمیشہ جہنم میں جلے گا؟ جرم محدود ہے اور سزا کیا ہے؟ لا محدود. یہ لوگ بھی بہت اعتراض اٹھاتے ہیں, لیکن یہ بڑے گھنے ہوتے ہیں, آپ کو بتا دوں میں. یہ اپنا اس اعتراض کو دنیا پہ فٹ کرے نا تو وہیں بھی یہ اصول غلط ثابت ہوگا. چوری کتنی دیر کی ہوتی ہے جب آپ انسان چوری کرتا ہے؟ بعض دفعہ 1 منٹ کی ہوتی ہے, بعض دفعہ آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے. اور سزا کتنے سال کی ہوتی ہے بھائی؟ کسی کو 1 سال جیل میں ڈالا ہوا, چوری کی نوعیت پر ہے کہ چرایا کیا ہے. بعض دفعہ عمر قید کی بھی سزا ہو جاتی ہے. قتل کتنی دیر میں ہوتا ہے؟ ایک گولی یہاں یوں کیا, 1 سیکنڈ میں بندہ شاٹ, اور سزا عمر قید. تو بھائی جرم تو 1 منٹ میں کیا, سزا کیا دی جا رہی ہے؟ اور عمر قید میں تو کیلکولیشن بھی نہیں ہوتی, جب تک زندہ ہے کہاں پڑا رہے گا؟ باہر نہیں نکلے گا. تو تم دنیا میں یہ اصول نہیں مانتے تو آخرت میں بھی یہ اصول نہیں ہے. آخرت میں دنیا میں یہ اصول کیوں ہے؟ دیکھو کہ یہ نہیں دیکھا جاتا جرم کتنے دن کیا, جرم کی نوعیت دیکھی جاتی ہے, اس کا ویٹ کتنا ہے. بھائی جرم میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ اس کا وزن کتنا ہے. جرم میں ہمیشہ کوالٹی دیکھی جاتی ہے, کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی. یہ دنیا کا بھی اصول ہے. آپ گالی دیں پڑوسی کو, وہی گالی ابا کو دیں, جرم بالکل ایک جیسا ہے, کوانٹٹی وہی ہے. پورے الفاظ, الو کا پٹھا کسی نے پڑوسی کو بول دیا, 3 لفظ استعمال ہو, الو, کا اور پٹھا. اللہ نہ کرے بے ادبی معاف, کوئی اپنے ابا کو یہ بولے تو وہی 3 الفاظ استعمال کیے ہیں بھائی, کیا خیال ہے؟ لیکن جب پڑوسی کو بولے تو وہ الو کے پٹھے کے جواب میں آپ کو کہے گا تو ہوگا, یہ کہہ دے گا نا تو ہوگا. وہ ایک آدمی ایمپریس مارکیٹ گیا تو اس نے, ایمپریس مارکیٹ میں جانور بکتے ہیں نا, اس نے پوچھا یہ الو یہ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا جی یہ 500 روپے کا. ایک الو کا بچہ بیٹھا ہوا تھا چھوٹا سا, اس نے کہا یہ کتنے کا؟ اس نے کہا 2000 روپے کا. اس نے کہا یار وہ 500 کا اور بچہ 2000 روپے کا, یہ کیا؟ اس نے کہا یہ وہ صرف الو ہے, یہ الو کے ساتھ ساتھ الو کا پٹھا بھی ہے. یہ الو کے ساتھ ساتھ, اس میں 2 کوالٹیز ہیں, ٹھیک ہے نا. تو بالکل ایک ہی نوعیت کی گالی ہے, مگر اس کا ویٹ کیا ہو گیا ہے؟ بڑھ گیا ہے. تو بھائی دیکھو, آپ جب جرم کرتے ہو حکومت کا, اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے, یعنی شخصیات سے ویٹ میں فرق پڑتا ہے کہ کس کی نافرمانی ہو رہی ہے. پھر خود نافرمانی کس نوعیت کی ہو رہی ہے. دیکھو میں 2 مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں آپ کو. ایک تو یہ کہ آپ نے گالی دی ابا کو, اس سے بھی فرق پڑے گا. وہی گالی دی پڑوسی کو, ویٹ کیا ہو جائے گا؟ کم. شخصیت بدلنے سے کیا ہو رہا ہے؟ جرم ایک ہی ہے لیکن وزن بڑھ رہا ہے کہ کس کی نافرمانی ہو رہی ہے, کس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. دوسرا, بعض دفعہ شخصیت ایک ہی ہے لیکن نافرمانی جس نوعیت کی ہو رہی ہے اس میں فرق ہے. جا ذرا 1 درجن انڈے لے آ, ٹھیک ہے نا, آپ بھول گئے, کوئی مسئلہ نہیں, ابا کہیں گے تھوڑا سا, ابا صلواتیں سنا دیں گے, یار تو ہر وقت بھولتا ہی رہتا ہے یار, ہمیں تو تمہاری اماں جب بھی کہتی تھی درجن انڈے لے کر آؤ, ہم تو احتیاطاً 2 درجن لے آیا کرتے تھے. اچھا تیری بیوی آ کے تجھے سدھارے گی, ایسے کہتے ہیں نا ابا, ہمیں پتا ہے تو اب ہماری نہیں مان رہا, تیری ایسے 2-4 سنائیں گے, ختم ہو جائے گی بات. لیکن ابا بیمار پڑے ہوئے ہیں, ابا نے کہا فوراً ایمبولینس لے کر آؤ, مجھے اٹیک ہوا ہوا ہے. آپ بھول گئے, ابا چھوڑے گا؟ دوسرا اٹیک ابا کو ہوگا یہ سن کے کہ میرا بیٹا ایمبولینس لانا. حالانکہ شخصیت بولو بھائی ایک ہی ہے.
اور آسان مثال, آپ کے ابا نے آپ سے کہا کہ بیٹا یہ کر دو, یہ پانی لے آؤ, یہ کر دو, آپ بھول گئے یا آپ نے کہا چھوڑو ابا. ایک دن آپ کے ابا نے آپ سے کہا کہ بیٹا تمہیں پتہ ہے میں تمہارا ابا ہوں, میرا احترام کیا کرو. آپ نے کہا ایکچولی مجھے ابھی تک دلائل کی دنیا میں اطمینان نہیں ہوا کہ آپ میرے ابا ہیں بھی یا نہیں ہیں, میں کنفرم نہیں ہے, میں اس میں کنفیوزڈ ہوں. اب اس کا علاج 2-4 تھپڑ نہیں ہے. ابا فوراً جنگ اخبار سے رابطہ کرے گا کہ میں نے اس بیٹے کو اپنی جائیداد سے عاق کر دیا. اب آپ جتنی مرضی نیکیاں کرو, آپ صبح و شام ابا کے پاؤں دباؤ, سجدے کرنا شروع کر دو, ابا کہیں گے تجھے جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا, دفع ہو جائے یہاں سے. آپ کہیں میں اتنا اچھا, اتنی خدمت, آپ کہیں گے جب تک اپنے جرم سے توبہ نہیں کرے گا نا مجھے ابا نہیں مانے گا. بلکہ دنیا کا جو ابا ہوگا نا وہ تو کہے گا اب تیری توبہ بھی قبول نہیں ہے. تو اللہ غفور رحیم ہے جو کہہ رہے چل مان لے, اب اللہ مان لے مجھے. تو میرے بھائی جیسے ابا اور پڑوسی کے جرم میں فرق, اسی طرح ابا کے ساتھ 2 مختلف جرائم کی نوعیت میں فرق. تو ایسے ہی یاد رکھو, ایک جرم وہ ہے جو آپ حکومت کا کرتے ہو یا انسان کو ستاتے ہو, اس سے اور اللہ کی نافرمانی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. جب اللہ آپ سے کہہ رہے کہ یہ کرو آپ نہیں کر رہے, اللہ کہہ رہے فجر کی نماز پڑھو آپ کہہ رہے ہو نہیں پڑھوں گا, اللہ کہہ رہے ظہر پڑھو آپ کہہ رہے ہو نہیں پڑھوں گا, اللہ کہہ رہے رمضان کے 1 مہینے کے روزے رکھو آپ کہہ رہے ہو نہیں رکھوں گا. یہ ہلکا جرم نہیں ہے, اس کو آپ ہلکا سمجھ رہے ہو, اللہ اس کو ہلکا نہیں سمجھ رہا. اللہ کہہ رہے تمہارا باپ, تمہاری ماں, تمہارا پڑوسی, ان کے احکام کو تم اگر ٹھکراتے ہو اس کی نوعیت الگ ہے, میرے آرڈر کو ٹھکراتے ہو تم, جیسے اللہ کی ذات بڑی تو اس کے حکم کو ٹھکرانا کی نوعیت بھی اتنی ہی وزنی ہے. اس پہ 2-4 سال قید سزا نہیں ہے. اگر اللہ نے 2-4 سال سزا رکھی ہوتی نا جہنم میں تو پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ اپنی نافرمانی کے جرم کو کیا سمجھتا ہے, ہلکا. تو اور جرم ہلکا ہونے سے اللہ کا ہلکا ہونا لازم آ رہا ہے. کیسے سمجھائیں میرے بھائی, کیسے سمجھائیں. دیکھو پڑوسی کو آپ نے گالی دی, اس پہ بھی 1 تھپڑ لگا, ابا کو گالی دی اس پہ بھی 1 تھپڑ لگا. تیسرا آدمی یہ سمجھے گا کہ ان کے ہاں ابا میں اور پڑوسی میں کوئی فرق, کیا خیال ہے, جو پڑوسی کا مقام ہے ان کے ہاں ابا کا بھی وہی مقام ہے, کیا خیال ہے. پڑوسی کی نافرمانی کی 1 تھپڑ لگا, ابا کی نافرمانی کی 10 تھپڑ لگائے تو پبلک کہے گی کہ ان کے ہاں ابا میں اور پڑوسی کے حقوق میں فرق ہے, کیونکہ ابا کے مرتبے میں اور پڑوسی کے مرتبے میں ان کے ہاں کیا سمجھا جاتا ہے, فرق. اگر اللہ اپنی نافرمانی کی سزا ہلکی رکھتا تو یہ اس کی علامت تھی کہ اللہ کی نافرمانی کرنا بڑا جرم نہیں ہے بلکہ کم جرم ہے. تو یہ اس کی علامت بنتی کہ اللہ کی نافرمانی کرنا کم جرم اس لیے ہے کہ اللہ کا مقام اور مخلوق کا مقام ایک جیسا ہے, اللہ کی عظمت کم ہے. بھائی اس سے زیادہ میں کون سی زبان میں سمجھاؤں. دوسری بات یہ کہ آپ جرم کس نوعیت کا کر رہے ہیں. ہمیشہ کی جہنم تو ہر جرم پہ نہیں ہے, چوری پہ ہمیشہ کی آگ نہیں ہے, زنا پہ ہمیشہ کی جہنم نہیں ہے, حتیٰ کہ قتل پہ بھی ہمیشہ کی جہنم نہیں ہے, بخشش ہو جائے گی ایک نہ ایک دن قاتل کی بھی. ہر جرم پہ اللہ نے معافی رکھی ہے کہ سزا پا کے نکلے گا. لیکن ایک جرم اس نوعیت کا ہے کہ اس میں اللہ آگ کر دیتے ہیں. وہ کیا ہے کہ آپ اللہ کو مانتے ہی نہیں, یا اللہ کو مانتے ہو مگر ساتھ میں اس کے ساتھ جیسے ابا کو آپ مانو کہ ابا مجھے آج احساس ہوا کہ میں جو آپ کا انکار کرتا رہا یہ میں نے غلط کیا, آج مجھے احساس ہو گیا کہ آپ میرے ابا ہیں, لیکن پڑوسی بھی ابا ہیں. ابا کہے گا اس احساس کا یہ نہ ہی ہوتا تو زیادہ اچھا تھا, ہے بھائی. بیوی اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے کہ میں نے آپ کا انکار کرتی رہا, آپ میرے شوہر نہیں, آج نادرہ والوں نے مجھے سرٹیفکیٹ لا کے دیا اور میرا نکاح نامہ دکھایا گیا تو آج دلائل کی دنیا میں پتہ چل گیا کہ آپ میرے شوہر ہیں, لیکن فلاں بھی میرا شوہر ہے, فلاں بھی. وہ کہے گا پھر تو اسی کے پاس چلی جا. کیا خیال ہے بھائی. تو اللہ کہتے ہیں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, کہ ان میں اکثر لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اس حال میں کہ اس کے ساتھ شریک بھی کرتے ہیں. ایسا اللہ کو ماننا اللہ کو پسند نہیں ہے. وحدہ لا شریک لہ, اس جیسا کوئی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء,
اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں, اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. علی کل شیء قدیر, وہ جب کسی چیز کا ارادہ کر لے کوئی اس کے ارادے میں دخل نہیں دے سکتا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اسے نہ اونگ آتی ہے اسے نہ نیند آتی ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, اس کا علم لامحدود, تمہارا علم انتہائی محدود, اور وہ انتہائی بھی اتنا جتنا اللہ نے تمہیں دیا ہے. تو اس طرح کے اگر اللہ کو مانیں گے تو اللہ کہے گا مجھے مان رہا ہے, ورنہ وہ اللہ کو ماننا نہ ماننا کیا ہے, برابر. تو پھر اللہ کی نظر میں یہ اتنا بڑا جرم ہے اللہ کو نہ ماننا کہ اس جرم کو ایک نہیں ہے, یہ 60 سال تک آپ کرتے رہیے جرم. اس کو یہ نہیں دیکھا جائے گا 60 سال تک کفر کیا تو جہنم میں 60 سال تک جلے. اس کی کوالٹی دیکھی جائے گی. اتنا بھاری بھرکم جرم ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے مایوس. کما یئس الکفار من اصحاب القبور, اللہ فرماتے ہیں جیسے مرنے کے بعد لوگ مایوس ہوتے ہیں کہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگا نا, اس طرح جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے لوگ ہیں وہ اللہ کی رحمت سے آخرت میں ہمیشہ کے لیے مایوس. اور تیسرا کوئی طبقہ ہے نہیں, یا تو اللہ نے جنت بنائی ہے یا کیا بنائی ہے, جہنم. یا تو اچھے بن کے جنت میں جاؤ یا امتحان میں ناکام ہو کے, دنیا میں بھی ایسے ہی ہے, یا تو امتحان میں پاس ہوتے ہیں یا فیل ہوتے ہیں, بیچ کا راستہ نہیں ہوتا. وہ سپلیمنٹری بھی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ پھر آخر میں فیصلہ کریں گے ادھر یا ادھر. تو آخرت میں آراف بھی ہوگا وقتی طور پر, جنت اور جہنم کے درمیان وہ وقتی ہوگا, اس کے بعد یا ادھر یا ادھر. وہ اللہ اپنی رحمت سے ادھر ہی کرے گا جنت میں ہی, لیکن وہ بھی ایمان کی شرط کے ساتھ. تو اس لیے بھائی آپ اعتراض کرو کہ جب یہ اسلام نے ایسی سزائیں کیوں دی ہیں, اسلام نے یہ کیوں کر دیا, کافر ہمیشہ جہنم میں جلے گا. اس لیے کہ وہ کافر ہے, اس کو ہر چیز سمجھ میں آ رہی ہے, بنانے والا سمجھ میں نہیں آ رہا. اس کو کبوتر بھی سمجھ میں آ رہا ہے, اس کو بلی بھی سمجھ میں آ رہی ہے بھائی, اس کو جناب اس کو انار بھی سمجھ میں آ رہا ہے, اس کو انگور بھی سمجھ میں آ رہا ہے. انار کا بنانے والا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا. اپنے مطلب کی چیزیں ساری سمجھ میں آ رہی ہیں, جہاں اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے وہ چیزیں اس کی سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی کہ اس پہ سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. سعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.